نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے بات کی تھی بیعت ہونے کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے. آج بھی انشاءاللہ اسی بات کو تھوڑا آگے کرنا ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقربین کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنی نسبت کا قائم کرنا، اس کی وجہ سے انسان کو عزتیں ملتی ہیں. تو نسبت کہتے ہیں کسی سے خاص تعلق کا ہونا. اس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ ایک فیکٹری میں دو اینٹیں بنی ہیں، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، دونوں کا رنگ ایک جیسا ہے، میٹیریل ایک جیسا ہے، دونوں کی قیمت بھی مارکیٹ کے اندر ایک جیسی ہوتی ہے. لیکن ان دونوں میں سے ایک اینٹ کو مسجد کے فرش پر لگا دیا گیا اور دوسری کو ٹوائلٹ کے اندر لگا دیا گیا، تو اب دونوں کی نسبتیں الگ الگ ہو گئیں. ایک اینٹ کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہو گئی، مسجد کے ساتھ ہو گئی، اور دوسری اینٹ کی نسبت واش روم کے ساتھ ہو گئی، بیت الخلاء کے ساتھ ہو گئی. اب دونوں جگہیں صاف بھی ہوں پھر بھی انسان بیت الخلاء کی، واش روم کی اینٹ پر جوتی کے بغیر پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتا، جبکہ مسجد کے فرش پر لگی ہوئی اینٹ پر انسان اپنی پیشانی رکھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور اپنی سعادت سمجھتا ہے. تو اب دونوں کے مرتبے اور دونوں کے ویلیو کے اندر اتنا بڑا فرق کیسے آیا کہ دونوں کی نسبت الگ الگ ہو گئی. تو ایک مسجد میں لگ گئی، اس کی نسبت بڑھ گئی، قدر میں اضافہ ہو گیا. دوسری بیت الخلاء کے اندر لگ گئی، اس کی ویلیو ہماری نظروں میں گھٹ گئی. تو اچھوں کے ساتھ نسبت ہونے سے اللہ تعالیٰ کے مقربین، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کے ساتھ نسبت ہونے سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ نسبت ہونے سے انسان کی عزت گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو اس کی ایک اور مثال ہے کہ جیسے ہمارے گھر کے اندر کوئی ایک گتا رکھا ہوا تھا، کوئی اٹھا کر اسے کہیں رکھ دیتا، کبھی اسے کوئی اٹھا کے کہیں پہ رکھ دیتا، تو ہماری نظروں میں وہ بالکل ایک فضول اور غیر اہم چیز تھی. تو ایک دن ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر میں جو قرآن پاک ہے اس کی تھوڑی سی جو جلد ہے نا، وہ تھوڑی سی پھٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے. تو اب اس کی مرمت کرانے کی ضرورت ہے، تو نئی جلد بنانے کی ضرورت ہے. تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو اپنے گھر میں جو گتا ہم جس کو بالکل بیکار سمجھتے تھے، اس گتے کو کاٹ کر ہم نے اس قرآن مجید کے اوپر اس کی جلد بنا دی اور اس پر صاف ستھرا کاغذ بھی چڑھا دیا. اب وہی گتا جو چند دن پہلے تک بالکل بے قیمت تھا، اسے ایک بندہ اٹھا کے کسی اور جگہ رکھ دیتا تھا، دوسرے کو نظر آتا تھا وہ کسی اور جگہ رکھ دیتا تھا، تو جو بالکل بے قیمت سمجھا جاتا تھا، اب وہ گتے کا ٹکڑا چونکہ قرآن مجید کی جلد کا حصہ بن گیا، تو اب اس کا مقام بھی ہماری نظروں میں بلند ہو گیا. تو اب دین کا یہ حکم ہے کہ جس آدمی پر غسل فرض ہو اور اس نے نہ کیا ہو، وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے ان صفوں پہ ہاتھ نہ لگائے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی حائل کے، یعنی کپڑے وغیرہ کے، وہ ڈائریکٹ اس گتے کو بھی ہاتھ نہ لگائیں، اس لیے کہ یہ گتا اب اس قرآن مجید کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، اس کو اس کی جلد بنا کر یکجان بنا دیا گیا. تو جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب اسی طرح گتے کو بھی ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو اب قرآن مجید کے ساتھ نسبت ہونے سے بے قیمت گتے کی
قدر و منزلت بڑھ گئی۔ تو یہ دو مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے مقربین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ نسبت سے انسان کو عزت دیتے ہیں، بروں کے ساتھ نسبت سے انسان کو ذلت ملتی ہے۔ اب اگر یہ نیکوں کی نسبت ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا لحاظ بھی رکھتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ گزرا ہو، اب اس کی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاس رکھتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے گزرے، اب ان کی اولادوں میں سے آگے 2 بچے تھے جو یتیم تھے، تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو ان یتیم بچوں کی ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، جس کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کروا دیا، اس کو دوبارہ بنوا دیا، ان کے مال کی حفاظت کا انتظام کروایا۔ تو اب ان کے مال کی حفاظت کا انتظام کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کے والد بڑے نیک تھے۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ نیک باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بچوں کے دنیاوی فائدے کا بھی لحاظ فرما رہے ہیں، تو اسی سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر والد جسمانی اعتبار سے نیک ہے اور اس کی وجہ سے اس کی اولادوں میں سے آگے بچوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے، تو جب آدمی کسی روحانی سلسلے میں بیعت ہوتا ہے تو اس کا شیخ جس کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی ہے اس کے لیے روحانی والد کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس روحانی والد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والوں کے لیے روحانی بچوں کا بھی لحاظ فرماتے ہیں، اور دوست اپنے دوست کے گھر کے کتے کا بھی لحاظ کر لیتا ہے۔ تو کتنے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، کتا بھونکتا ہے اس کو مارتے نہیں ہیں، کیوں نہیں مارتے؟ پتھر بھی ہوتا ہے، لاٹھی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پڑوسی کا کتا ہے تو ہمیں اس کا ذرا لحاظ کرنا ہے۔ تو لوگ پڑوسی کے گھر کے کتے کا بھی لحاظ کر لیں، تو کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے مقربین، اپنے پیاروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندوں کا کوئی لحاظ نہیں فرمائیں گے؟ تو اس نسبت کی وجہ سے انسان کو عزتیں مل جاتی ہیں، قبولیت مل جاتی ہے، دنیا آخرت کی سعادتیں مل جاتی ہیں۔ اب اس کی مثال اصحاب کہف کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، بلکہ اس سورت کا نام بھی سورہ کہف ہے۔ اب کہف غار کو کہتے ہیں، تو ان اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی چل پڑا، جہاں وہ جا کر سوئے اس غار کے دروازے پہ جا کے کتا بیٹھ گیا۔ اب اللہ والوں کے ساتھ، ان نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے اس کتے کو کیا مرتبہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور دوسرا کہ احادیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کتے کو انسانی شکل عطا کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نتھی ہونے سے، جڑ جانے سے ایک کتے کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ والوں کے ساتھ روحانی طور پر نتھی ہو جائے گا، جڑ جائے گا اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہیں عطا فرمائیں گے؟ تو یہ جو بیعت کا لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لینا جس نے اپنے اوپر شیخ کے ساتھ مل کر پڑھے ہوں، اس کے شیخ نے اپنے شیخ کے ساتھ مل کر پڑھے ہوں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، یعنی صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ،
کہ اے میرے نبی آپ بالکل شریعت کے پابند رہیے جیسے آپ کو حکم ہوا. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ توبہ طائب ہوئے. تو اب یہ صحابہ کی صفت تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے توبہ طائب ہوئے. ان کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت توبہ کی تھی. تو تابہ معک، یہ جو ساتھ مل کے توبہ کرنا ہوتا ہے یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر توبہ کی، پھر تابعین نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، پھر تبع تابعین نے تابعین کے ساتھ مل کر، چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر توبہ کرتے رہے حتیٰ کہ یہ مل کر توبہ کرنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے دور تک پہنچا ہوا ہے کہ ہم بھی جب اپنے شیخ کے پاس بیعت ہونے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو ہے وہ توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، ایمان مفصل کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے. تو اس طرح سے مل کر توبہ کرنے کی اللہ پاک کے ہاں بہت بڑی اہمیت ہے. تو اس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان والی عورتوں کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ صحابیات تھیں، یہ پہلے سے مسلمان تھیں، تبھی تو ان کو قرآن پاک میں مؤمنات کہا. تو اگر یہ صحابیات نہ ہوتی، مسلمان ایمان والی عورتیں نہ ہوتی، تو یوں کہا جاتا اذا جاءک الکافرات، اذا جاءک المشرکات، اذا جاءک المنافقات. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں جو کلمہ پڑھ چکی ہیں، صحابیات بن چکی ہیں، ایمان والیاں کہلاتی ہیں. کیوں آئیں آپ کے پاس؟ یبایعنک، کہ آپ سے بیعت کرنے کے لیے، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ بھی ایک عمل ہے جس کو کہا جاتا ہے. اب اس بیعت کا مقصد کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرقن، چوری نہیں کرے گی. ولا یزنین، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھے گی. ولا یعصینک فی معروف، کسی معروف کام میں، نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی. تو اگر یہ شریعت پر، دین اسلام پر چلنے کے لیے آمادہ ہے اور یہ دل میں نیت کر رہی ہے، فبایعہن، آپ انہیں بیعت کر لیجئے. واستغفر لہن اللہ، اور ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے آپ بھی استغفار کیجئے. تو یہ ہے اصل راز بیعت ہونے کا کہ یہ صحابیات خواتین جو توبہ کرنے کی نیت سے آئی ہی ہیں، یہ بھی توبہ کرے گی. تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ بھی ان کے لیے توبہ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ان کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو ان کے لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ یقین دہانی کروا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قبولیت کی سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ اگر تم اس طریقے سے توبہ طائب ہوگے تو ہم تمہاری بخشش بھی کر دیں گے اور تم پر اپنی رحمتیں بھی نازل کر دیں گے. تو لہٰذا قرآن مجید کی گواہی کے بعد اب ہر مومن کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس سنت طریقے پر کسی اللہ کے مقرب بندے کے ساتھ مل کر توبہ کریں گے تو ہماری توبہ کی قبولیت یقینی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. تو اب علماء نے، صوفیاء نے، اب یہ جو بیعت توبہ ہوتی ہے اس کے 6 فوائد گنوائے ہیں.
تو اب ان میں سے ہر فائدہ انشاءاللہ ہم اس کا مذاکرہ کریں گے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ توبہ یقینی طور پر قبول ہو جاتی ہے. ان اللہ غفور الرحیم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ توبہ تو ہر مرد عورت اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے, اب اپنے مصلے پہ بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے, لیکن اس توبہ کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اگر اللہ پاک چاہے تو قبول فرمائے, اگر نہ چاہے تو قبول نہ فرمائے. تو اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے, لیکن یہ جو سنت طریقہ ہے توبہ کرنے کا, توبہ کے کلمات پڑھنے کا, تو اس کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے توبہ کی قبولیت یقینی ہے. اب اس کی کیا مثال ہے کہ جیسے ہم حج یا عمرے کے سفر پر جاتے ہیں, اب ہمارے ہاتھ میں ٹکٹ بھی ہے. اب ایئرپورٹ پر کاؤنٹر کے اوپر جب ہم پہنچے اور ہم نے اپنی ٹکٹ آگے کر دی تو کاؤنٹر والے نے ہماری ٹکٹ لی اور آپ ہمیں بورڈنگ پاس دے دیا اور کہا کہ جی آپ اندر چلے جائیں. تو ایک اور مرد یا عورت بھی وہاں پہنچا, اس کے ہاتھ میں بھی وہی ٹکٹ تھے, اس نے بھی اسی کمپنی سے خریدے تھے, اس نے بھی اتنے ہی پیسے بھرے تھے جتنے ہم نے دیے تھے, مگر وہ جب اپنا ٹکٹ دینے لگا تو وہ جو کاؤنٹر پہ اٹینڈنٹ تھا اس نے ان صاحب کو یا عورت کو منع کر دیا کہ جی ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے. اب دونوں ٹکٹوں میں کیا فرق تھا؟ اس میں فرق یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ٹکٹ تھی وہ ری کنفرم ٹکٹ تھی, اور ری کنفرم ٹکٹ پر تو ان کو ہمیں جہاز میں بٹھانا ہی ہوتا ہے, اور وہ جو دوسرا مرد تھا یا عورت تھا اس کے پاس اوپن ٹکٹ تھی. تو اب اوپن ٹکٹ میں ہوائی کمپنی والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا, اگر سیٹ ہوگی تو وہ اس کو لے جائیں گے, اگر نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیں گے. تو یہی توبہ کا فرق ہے کہ اگر کوئی بندہ سنت طریقے پر اللہ کے کسی مقرب بندے کے ہاتھ پر توبہ کرے تو یہ ری کنفرم توبہ کی مثال ہے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یقیناً قبول ہو جاتی ہے. اور آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے جو توبہ کرتا ہے وہ اوپن ٹکٹ کی مثال ہوتی ہے, چانس والی ٹکٹ کی مثال ہوتی ہے. چانس لگ گیا, قبولیت کا وقت لمحہ آ گیا تو اللہ نے قبول کر لی, ورنہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی. تو جس طرح سمجھدار انسان سفر کرنا چاہے تو چانس کا ٹکٹ لے کر ایئرپورٹ پر کبھی نہیں جاتا, بلکہ ہمیشہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو پکی یعنی ری کنفرمڈ ٹکٹ لے کر ایئرپورٹ پہ جانا ہے. تو دین کے معاملے میں بھی اسی طرح ہم چانس والی توبہ کی بجائے ری کنفرم توبہ کریں کہ جس پر اللہ پاک نے تسلی دی ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. یعنی یہ تسلی ہے ہمارے لیے کہ ہم تمہاری توبہ کو یقیناً قبول کریں گے. تو پہلا فائدہ اس بیعت کا یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں, توبہ قبول ہو جاتی ہے. تو اب توبہ قبول ہونے کا کیا مطلب کہ جتنے چھوٹے بڑے گناہ آج تک کیے ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ مغفرت کا قلم پھیر دیتے ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں. اب دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد یا عورت یہ بیعت کرتا ہے, بیعت توبہ کرتا ہے, تو اس کے شیخ اس کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں. اب اس کو ذکر کا طریقہ بتاتے ہیں. تو جب ہم وہ ذکر کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, درود شریف, استغفار, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تو بہت سے آسان سے معمولات ہوتے ہیں. تو گویا اللہ کے فضل و کرم سے وہ مرد اور عورت ذکر کرنے والے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اس کا کیا مطلب کہ اے میرے بندو تم اگر مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارا پروردگار تمہیں نئے نئے اعمال کی توفیقیں عطا کر یاد کروں گا. تو اب جو مرد عورت بیعت ہونے کے بعد ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نئے نئے اعمال کی توفیق مل جاتی ہے. تو یہ بیعت کا دوسرا فائدہ ہوا. تو بہت سارے ساتھی جب ہم بیعت ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی جب سے ہم بیعت ہوئے پھر ذکر کا سبق کو پابندی سے کرنا شروع کیا تو ہمارا نماز کے اندر دل لگنے لگ گیا. تو اب ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم لمبے لمبے سجدے کریں, لمبی لمبی نمازیں پڑھیں اور دیر تک اللہ تعالیٰ کے ہاں
ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرے تو نیک اعمال کی توفیق ملنی شروع ہو جاتی ہے اور گناہوں کو آسانی کے ساتھ چھوڑنے کی انسان کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ نئے نئے اعمال کی جو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، تو پہلے فقط انسان 5 نمازیں پڑھتا تھا، اب اللہ پاک تہجد کی بھی توفیق دے رہے ہیں، اوابین کی بھی توفیق دے رہے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کی بھی توفیق دے رہے ہیں۔ تو یہ بیعت کا دوسرا فائدہ ہے کہ اس سے مسلمان کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب تیسرا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک مومن بندہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگے تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ دعاء المؤمن للمؤمن مستجاب، کہ ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو جب یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گئی تو جب انسان کو بیعت کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جب ہم بیعت ہو جاتے ہیں تو ہمارے شیخ پھر ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، خاص قبولیت کے اوقات میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میرے ہاتھ پر سلسلہ پاک میں داخل ہوئے ہیں، تو اے اللہ آپ ان کو اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرما دے، اے اللہ آپ ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں سعادتیں نصیب فرما دے، تو اے اللہ آپ ان کو نفس اور شیطان کے تسلط سے اے اللہ اپنی پناہ عطا فرما دے۔ تو جس طرح سے ماں باپ اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، استاد اپنے سارے شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح سے جو مشائخ ہوتے ہیں، جو پیر ہیں، جو مرشد ہیں، یہ اپنے تمام مریدوں کے لیے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جمع کے صیغے سے۔ تو اس میں ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ پڑ جاتا ہے۔ تو چونکہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کتنی پریشانیاں، مصیبتیں ہوتی ہیں جو ہمارے مشائخ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر سے ہٹا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ بیعت کا تیسرا فائدہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ پڑ جاتا ہے۔ اب بیعت ہونے والے مرد اور عورت تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، یا آرام کر رہے ہیں، یا بچوں میں مصروف ہیں، یا کاروبار میں مصروف ہیں، پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں، لیکن ہمارے شیخ جن سے ہم نے بیعت کی ہوتی ہے وہ اپنی فرض نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، تہجد میں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو گھر بیٹھے بٹھائے ہمارے لیے اپنے مشائخ کی دعاؤں کا تحفہ اللہ پاک کے ہاں پہنچتا رہتا ہے۔ تو ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے، تو چونکہ شیخ دعا مانگتے ہیں، ان کی دعاؤں میں بندے کا حصہ پڑ جاتا ہے، تو ان کی برکت سے کتنی مصیبتیں، پریشانیاں اللہ پاک ان کی دعاؤں کی برکت سے ہی ٹال دیتے ہیں۔ اب بیعت کا جو چوتھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بیعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے لے کے جاتے ہیں۔ اپنے اپنے وقت پر تو ہم سب نے جانا ہے، لیکن اپنے مشائخ کے ساتھ سلسلے کے روحانی تعلق کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس مسلمان کو ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اب اس کی دلیل حدیث پاک سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی مجلس ہوتی ہے، جو ہم اکثر فضائل ذکر کے اندر جو حدیث پڑھتے ہیں کہ جو فرشتے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر وہ ان کو تلاش کرتے ہیں، پھر اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں، تو وہ لمبی حدیث ہے، تو پھر اللہ پاک کو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے اللہ وہاں پر ایک آدمی ایسا تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم رجال لا یشکا جلیسہم، کہ یہ ذکر کرنے والے، یہ میرے مقرب بندے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، بدبخت نہیں ہوتا۔ تو اب علماء نے بدبخت کے لفظ سے یہ نتیجہ نکالا کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمے پر ہی موت عطا فرماتے ہیں، کلمے سے محروم نہیں کرتے۔ اگر محروم کرے پھر تو وہ بدبخت ہو گئے، اور اللہ پاک نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ بدبخت ہو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ دلیل ہوئی کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان پر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس پر ہی اگر انسان اللہ پاک کا شکر کرتا رہے تو وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اب پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس بیعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
بیعت کرنے والے کو، بیعت ہونے والے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن مومن کو، مسلمان کو اللہ پاک کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ تو اب اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 میں سے جو ایک قسم ہے وہ 2 بندے ہوں گے، ہم المتحابون فی اللہ، کہ وہ 2 بندے جو آپس میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو بیعت کا ایک تعلق ہوتا ہے اپنے شیخ کے ساتھ، پیری اور مریدی کا، یہ ہم کس لیے قائم کرتے ہیں؟ اس میں ہمارا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی فائدے کی غرض نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ ہم جو اپنے شیخ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے، ہمارا ان سے رابطہ رکھنے کا جو یہ تعلق ہے، ان کے پاس جانے کا تعلق ہے، ان کی مجالس کے اندر شریک ہونے کا یہ جو تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت اور عقیدت کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اس محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو اب بندہ سوچے کہ یہ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ تو اب چھٹا جو فائدہ ہے اس کی یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں انشاءاللہ تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ تو جب ہم دنیا کے اندر یہ روحانی تعلق اپنے مشائخ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کو اپنے استاد کے ساتھ، شیخ کے ساتھ ایک قلبی اور دینی اور خالصتاً اللہ کی رضا کی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت انسان کا ایسا سرمایہ ہے کہ اس سرمایے کی وجہ سے اگر استاد کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رحمت سے اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ اس کے شاگردوں کو بھی انہی کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اب ہے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنت میں تشریف لے جائیں گے ہی، اب ان کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے محبت تھی، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں پہنچیں گے۔ اب جن کا تعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور انہوں نے ان سے بیعت کے کلمات پڑھے، توبہ کے کلمات پڑھے، تو وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ جنت میں۔ پھر جن کو ان کے ساتھ محبت کا تعلق تھا وہ بھی اپنے شیخ کے ساتھ جنت میں، اور یوں نیچے والے بھی جنت میں۔ چلتے چلتے اب یہ جو بات ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی اپنے شیخ کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے تو اب ہمیں بھی اپنے شیخ کے ساتھ بہت محبت ہے، قلبی محبت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس محبت کے عمل کی برکت سے ہم اپنے دل میں یہ پورا یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے پورا یہ نیک گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں پر رحم فرمائیں گے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ، اور خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور پیچھے اس کے چلتے چلتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک جو ہے ہمیں کیا جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ تو یہ جو بیعت کا عمل ہے یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے کہ جس کو آج ہم 14 صدیوں کے بعد کر رہے ہیں، بلکہ یہ بیعت کا مبارک عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلا اور آج تک چلتا آ رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت کے دن تک چلتا رہے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ کونوا مع الصادقین۔ تو اب یہ جو صادقین ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، مشائخ ہیں، صوفیاء ہیں، تو جس دن تک قرآن پاک کی یہ آیت دنیا میں رہے گی اس دن تک اللہ تعالیٰ کے مقرب، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ
تعلق رکھنے والے صوفیہ اور مشائخ بھی دنیا میں موجود رہیں گے. تو اس لیے اس کو ہم سلسلہ کہتے ہیں کہ جی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ. تو سلسلے کا مطلب ہوتا ہے زنجیر. تو جیسے زنجیر کے اندر کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے اور زنجیر لمبی ہوتی جاتی ہے، تو اس کو ہم یوں سمجھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر پہلی کڑی ہے، پھر اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قلب مبارک جڑا وہ دوسری کڑی بن گئی، پھر ان کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب جڑا وہ تیسری کڑی بن گئی. اب ان کے بعد امام جعفر غالباً امام جو ہے عبد الرحمن بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کا قلب جڑا وہ چوتھی کڑی بن گئی. تو اب یہ چلتے 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 صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین سے ہوتے ہوتے اب یہ جو ہمارے سلسلے کی جو کڑی ہے یہ ہمارے شیخ یعنی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم تک پہنچ کر اللہ کے فضل سے اب ہم تک یہ پہنچی ہے. تو اگر ہم یہ غور کریں تو ہمارا جو نمبر اپنے سلسلے میں بنتا ہے یہ غالباً 41واں یا 42واں بنتا ہے. تو ہماری جو کڑی ہے یہ غالباً 41ویں یا 42ویں کڑی بنتی ہے. تو یہ اتنا بڑا مبارک عمل ہے کہ اس کی برکت سے ہمارا جو روحانی تعلق ہے، جو ہمارا روحانی شجرہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. تو اب یہ ساری کی ساری جو فضیلتیں ہیں یہ قرآن حدیث میں پہلے سے موجود ہیں. تو جس کا ابھی ہم نے تھوڑا سا مختصر سا مذاکرہ کر لیا. تو کئی مرتبہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ جی بیعت کر لیں گے تو پابندیاں لگ جائیں گی. تو بھائی شریعت کی پابندیاں، دین اسلام کی پابندیاں تو کلمہ پڑھ لینے سے ہمارے اوپر پہلے دن سے ہی لگ چکی ہیں. تو اب یہ جو بیعت کا تعلق قائم کرنا ہوتا ہے اور ذکر کے اسباق کو طے کرنا ہوتا ہے اور اپنے دل کی صفائی کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرانا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر کلمہ پڑھ لینے سے شریعت کی جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اب ان پابندیوں پر ہم اللہ کی توفیق سے سہولت اور آسانی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں. تو یہ بیعت کے تعلق کے ذریعے، سلسلے کے اسباق کو طے کرنے کے ذریعے یہ جو ہمارے لیے جو دین کے احکامات پر عمل کرنے کا ایک بوجھ اور ایک رکاوٹ ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے بھائی اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ روحانی سلسلے میں بیعت ہونے کی، داخل ہونے کی اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے. تو ہم اس کی قدر کر کے ہم جو ہے جو ہمیں اذکار، جو اسباق، جو معمولات بتائے جاتے ہیں ہم ان کی پوری پابندی کیا کریں. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اسی پابندی کی برکت سے اور اپنے شیخ کے ساتھ مستقل رابطہ اور تعلق رکھنے کی برکت سے ہمیں سلسلہ پاک کے روحانی فیوزات اور برکات اور انوارات نصیب ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جی بیعت ہو گئے اس کے بعد کبھی ذکر کا سبق کر لیا، کبھی نہیں کیا اور اپنے شیخ کے ساتھ تعلق وہ کمزور ہو. تو جب اپنے شیخ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہمیں نفس اور شیطان جو ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے تو یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے. تو اس لیے ہم جتنا اپنے شیخ کے ساتھ تعلق اور رابطہ رکھیں گے اور اس تعلق اور رابطے کو جتنا مضبوط بنائیں گے اتنے ہی ہمیں اپنے شیخ کا فیض حاصل ہوگا اور جتنی ہمارے دل میں اپنے شیخ کی محبت ہوگی اتنا ہی ہمیں اپنے شیخ سے روحانی فیض حاصل ہوگا. سلسلے کے جو فیوزات ہیں، برکات ہیں وہ حاصل ہوگی. تو اس لیے اب ہم نے اپنے حالات کی اطلاع بھی کرنی ہوتی ہے اپنے شیخ کو، اور پھر اطلاع کرنے کے بعد جو عمل بتایا جائے، جو طریقہ بتایا جائے اس کی اتباع بھی کرنی ہوتی ہے. تو یہ سارے کا سارا جو بیعت کا جو سلسلہ ہے یہ اطلاع اور اتباع یہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دو چیزیں ہیں، اطلاع اور اتباع. اپنے حالات کی، اپنے اعمال کی، احوال کی اطلاع کرتے رہنا اور پھر جو اس کے بعد بتایا جائے، جو عمل بتایا جائے، جو طریقہ بتایا جائے اس کی پھر اتباع کرنا. تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالی ہمیں اپنے سلسلے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے سلسلے کی جو ہے وہ برکات کو وافر مقدار میں اللہ پاک عطا فرمائے. تو ابھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں جس کا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ. اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل میں اللہ کی طرف
طرف سے فیض اور رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے. خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ. اللہ. اب ذکر رو کے نا جی مراقبے کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس ذات کی طرف سے فیض اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور دل میں جتنی بھی کمزوریاں ہیں، گناہوں کے اثرات ہیں، وہ اس کی برکت سے ختم ہو رہے ہیں.
اللہ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ پاک ہم سب کا اپنی اپنی جگہوں پہ اے اللہ پاک یہ جمع ہونا قبول فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں اپنے سلسلے کی کامل ترین برکات عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں اپنے سلسلہ پاک کے تمام مشائخ کے کامل ترین فیوزات عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ پاک ہمارے عمل بھی بڑے کمزور ہیں. اے اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن اے اللہ پاک اپنے ان مقرب بندوں کے ساتھ اے اللہ پاک ہمارا حشر فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں جنت میں بھی اپنے ان مقربین کے ساتھ اے اللہ پاک جمع فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں اپنے شیخ کی اپنے مشائخ کی کامل محبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ پاک سب کو اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے. اے اللہ پاک گناہوں سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل ترین اتباع کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کامل عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک خاتمہ ایمان کامل پہ فرما دیجیے. اللہ پاک نفس اور شیطان کے تسلط سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ پاک اس رمضان کی برکت سے اے اللہ پاک ہم سب کے لیے اے اللہ پاک اپنی رضا کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہم سب کے لیے اے اللہ پاک مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ پاک جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ پاک اپنی رضائے دائمی کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ پاک ہمیں اے اللہ پاک دین پہ استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک استقامت عطا فرما دی. اے اللہ پاک استقامت عطا فرما دی. اے اللہ پاک ہم سب کو اے اللہ پاک رمضان کے روزے اے اللہ پاک صحت عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.